السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہوں؟ سب لوگ خیریت میں ہے نا؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے چوتھا پیریڈ ہے حدیث کا، انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے کلاسوں میں جو بتایا تھا سب لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گے نا، جماعت کے بارے میں اور صبح اور عشاء کے جماعت کے بارے میں سب بتائے تھے نا، یاد ہے نا سب کو؟ انشاءاللہ ہم جو پڑھیں ہیں اس کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جماعت کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ کیا ہیں ابھی مسجد نہیں جا سکتے ہیں بول کے گھر میں ایسے ہی بیٹھنے نہیں، گھر والے سے کیا ہیں جن کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں ان سب کو ملا کے گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے سب لوگ کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے چیپٹر باب الامر بالمحافظۃ علی الصلوات المکتوبہ، باب الامر بالمحافظۃ، کیا حفاظت کرنے کا حکم دینے والا باب ہے، حفاظت کرنے کا حکم دینے والا باب ہے۔ کس کے لیے؟ علی الصلوات المکتوبات، فرض نماز کے اوپر حفاظت دینے والے کے بارے میں حکم دینے والا باب ہے، سمجھے؟ دیکھیے فرض نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے، سمجھا؟ اس کا ہیڈنگ کیا ہے؟ فرض نمازوں کی حفاظت کا حکم، مطلب حکم دینے والا باب ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ حدیث میں آیت میں پہلے ہمارے کیا ہے اس بار کے جو پہلے جو کلاس تھا وہ کلاس میں بتایا تھا اس کا معنی اور اس کا ڈیٹیلز کے ساتھ میں بتایا تھا، یاد ہوں گے آپ لوگوں کو۔ حافظوا علی الصلوات، آپ لوگ جو نمازیں ہیں 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کو حفاظت کرو، مطلب بہت سنبھال کے پڑھنا، اور کیا کرنا ہے وقت پر پڑھنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ والصلاۃ الوسطی، اور جو درمیانی نماز ہے اس کو اور بھی حفاظت کرو، سب کو حفاظت کرنا ہے، خاص طور پر درمیانی نماز کو حفاظت کرنا ہے، اوکے؟ تم نمازوں کو حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز میں حفاظت اور بھی زیادہ کرو، سمجھے؟ تو درمیانی نماز کے بارے میں بتائے تھے، وہ عصر نماز ہے نا، کیا ہے صبح اور ظہر اور مغرب اور عشاء ان دونوں کے بیچ میں عصر ہوتا ہے نا۔ میں بتایا تھا کیا ہے ایک مزے کی بات ہے، مطلب کیا ہے 5 وقت نماز پوری نماز کیا ہوتے ہیں درمیانی نماز ہوتے ہیں بول کے میں پہلے کلاس میں بتایا تھا، یاد ہوں گے، نہیں تو وہ ویڈیو سننے سے ہوگا، ہے نا؟ کہیں کسی بھی دو نماز کو لے کے وہ کیا ہے الگ الگ کرنے سے کیا ہوتے ہیں ایک بیچ میں آتے ہیں نا۔ عصر اور مغرب کو لیا تو کیا ہو جائیں گے، پھر صبح اور ظہر کو لیا تو عشاء بیچ والی ہوگی، ہے نا؟ سمجھے نا؟ اور مغرب اور عشاء لیا اور کیا ہے ظہر اور عصر لیا تو کیا ہے صبح بیچ والی ہوگی، ہے نا؟ تو ایسا ہر ایک نماز کو بیچ والی نماز بنا سکتے ہیں، تو مطلب ہر ایک نماز کو کیا ہے بہت ہی غور کرنا چاہیے، بہت کیا ہے حفاظت کرنی چاہیے، سمجھا؟ دیکھیے وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاعمال افضل، سب سے اچھا عمل، سب سے فضیلت والا عمل کیا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پر ادا کرنا، نماز وقت پر ادا کرنا ہے سب سے اچھا عمل، ہے نا؟ قلت،
ثم ایو، پھر کون سا عمل سب سے بہتر ہے، سب سے فضیلت والا ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بر الوالدین، ماں باپ کو کیا کرنا، خدمت کرنا، ان کو بھلائی کرنا، بر مانا اچھا کرنا ہے نا، اچھے سلوک، اچھے برتاؤ کرنا ماں باپ کے ساتھ۔ ثم ایو، پھر میں پوچھا پھر کیا ہے؟ قال رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، یہ حدیث تم بہت بار پڑھے ہوں گے نا، تو کیا ہے پھر کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں، نہیں تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے نا، سمجھے نا؟ یہ حدیث میں ایک کیا ہے چھپی ہوئی ایک بات ہے، سمجھ میں آتا ہے کیا؟ تین چیزیں بتائیں فضیلت کے حساب سے، تین چیزیں بتائیں نا، پہلے نماز، پھر کیا ہے ماں باپ کو خدمت کرنا، ان کو اچھے سلوک کرنا، اور کیا ہے جہاد ہے نا۔ دیکھیے اس میں تیسرا مرتبہ میں ہے جہاد، دوسرا مرتبہ میں ہے ماں باپ کو کیا خدمت کرنا، نہیں تو ان کے اچھے سلوک سے پیش آنا ہے نا، اور سب سے پہلا مرتبہ نماز وقت پر ادا کرنا ہے۔ دیکھیے یہ تیسرا جو ہے جہاد ہے، وہ ہمارا سر اٹھانے والا کام ہے، مطلب ہم مر جانے والا کام ہے، بلکہ اس کو تیسرا مرتبہ دیے ہیں ہے نا۔ اور دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ بر الوالدین ہے، ماں باپ کو خدمت کرنا ہے تو ان کو اچھے سلوک سے پیش آنا ہے نا، وہ ہے دوسرا۔ پھر تیسرا سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ نماز وقت پر ادا کرنا۔ اس میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کیا؟ مطلب جنگ میں جاتے ہو تو کیا ہے ہمارے سر ضرور بضرور جائے گا، نہیں تو کیا ہوگا؟ کبھی ہم جیتیں گے، کبھی ہم ہار جائیں گے، اس میں یقین نہیں ہے، کسی بھی ہو سکتا ہے، یقین کے ساتھ کسی کو جا نہیں سکتا جنگ میں ہے نا، مریں گے یا باقی رہیں گے بول نہیں سکتا، سمجھے؟ اور تو اس میں ایک بات ہے، جنگ ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی ہوتی ہے، سمجھے؟ اور بر الوالدین بھی ایسے ہے کیا ہیں، ہمیشہ کیا ہے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ زندگی بھر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کبھی ماں باپ بوڑھے ہوتے وقت ان کو کیا ہے خدمت کرنا پڑے گی، یا کیا ہوتے ہیں ان کو اگر کچھ بیماری آنے کے وقت کرنا پڑیں گے، بلکہ کیا نہیں ہے زندگی بھر کبھی کرنے مطلب ان کے اچھے سلوک سے کیا ہے برتاؤ کرنا ہے، بلکہ کیا نہیں ہے ان کی خدمت میں ان کو ہمیشہ کیا ہے کیا بولیں مدد کر کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا۔ بلکہ نماز ایسا نہیں ہے، ہمارے اندر روح ہے، مطلب ہم زندہ ہے تو ہم کیا کرنا ہے پڑھتے رہنا ہے، 5 وقت نماز ہر دن ادا کرتے رہنا ہے، اس میں کچھ بھی کیا نہیں ہے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس لیے تو ہمارے نفس کو یہ اطاعت کرنے پر کیا کرنا ہے، قابو کرنا ہے، نہیں تو اس کے لیے ہمارے نفس کو تیار کرنا ضروری ہے۔ تو 5 وقت نماز کے لیے ہمارے بدن کو تیار کرنا سب سے بڑی مشکل ہے، جنگ کرنے سے بھی بڑی مشکل ہے کیا ہے ہمارے نفس کو کیا کرنا، نماز کے لیے تیاری کرنا۔ اس لیے نماز سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہو گیا، سمجھا؟ اور دیکھیے ایک حدیث میں ہم کو دیکھے جاتے ہیں کیا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر کے لوٹتے ہوئے واپس آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں کو فرمائے، صحابہ کرام کو فرمائے، صحابہ ہم ابھی کیا ہے ایک جنگ کر کے آ رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑی جنگ کرنے کے لیے ابھی ہم جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، مطلب ابھی ہی ہم بہت بڑی جنگ کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک بڑی جنگ کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کے سب حیران ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے رسول ہم ابھی بڑی جنگ کر کے آ رہے ہیں، اس سے بڑی اور جنگ ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں جی، مجاہدۃ النفس، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنا، اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا، وہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ اس لیے ہمارے نفس کبھی بھی کیا ہے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں، چاہتی نہیں ہے،
بلکہ ہم اس کے لیے تیاری کرنا سب سے بڑی جنگ ہے، سمجھے۔ اس لیے کیا ہے، عام طور پر جو جنگ ہوتی ہے اس سے بڑی فضیلت نہیں تو اس سے بڑی جنگ 5 وقت نماز برابر ادا کرنے کے لیے کوشش کرنی، وہ ہے سب سے بڑی جنگ۔ سمجھ میں آیا ہوں گے نا۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز میں وقت پر نماز اوکے وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ اور کیا ہے، میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک، سمجھے۔ میں نے کہا آخر کون سا ہے، مطلب تیسرا کون سا ہے، ان دونوں کے بعد کون سا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد، سمجھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تیسرا۔ تو سمجھ میں آئے ہوں گے نا۔ اور دیکھیے وان جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ جابر اللہ عنہ سے روایت ہے، جابر اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے میں سنا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ان بین الرجل ایک آدمی کے بیچ میں، اور و بین الشرک والکفر کفر اور شرک کے بیچ میں، مطلب شرک اور کفر ایک ہے، سمجھے۔ شرک اور کفر تین چیز کے بیچ میں بول نہیں سکتا نا، تو شرک اور کفر ایک اور آدمی ایک، ان دونوں کے بیچ میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، فاصل، ان دونوں کے بیچ میں جو فاصل ہے وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ ہے، نماز چھوڑنا ہے، سمجھے۔ دیکھیے ان بین الرجلی ایک آدمی کے بیچ میں، و شرکی ایک آدمی کے اور شرک کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ وہ مطلب وہ یہ آدمی کہ ہے شرک کرنے والا ہے یا شرک چھوڑنے والا ہے، کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کس ترک الصلاۃ، نماز کیا ہے چھوڑنے سے سمجھ سکتے ہیں، یا آدمی مشرک بول سکتے ہیں یا مسلم بول سکتے ہیں، سمجھے۔ یا کیا ہے، ان بین الرجل والکفر ایک آدمی کے اور کفر کے بیچ میں کیا فرق ہے، کیا فاصل ہے؟ وہ ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنا۔ یہ آدمی کافر ہے یا مسلم ہے سمجھنے کی ایک کنڈیشن کیا ہے، وہ نماز چھوڑتے ہیں یا نہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا۔ حضرت جابر اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصل نماز کا چھوڑنا ہے، سمجھے۔ نماز چھوڑنا ہے، ان دونوں کے بیچ میں فرق۔ تو نماز چھوڑا تو کافر ہو گیا، نہیں تو مشرک ہو گیا، نماز ادا کیا تو آدمی مسلم بن گیا۔ سمجھ میں ہے نا، سمپل ہے۔ وان شقیق بن عبداللہ التابعی المتفقی علی جلالتہ رحمہ اللہ تعالی، شقیق بن عبداللہ التابعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، المتفقی علی جلالتہ مطلب جلیل القدر، مطلب بہت بڑے شاندار کیا ہیں درجے میں رہنے والے، مطلب ان کے کیا ہیں، ان کی عظمت سے کیا ہے سب لوگ متفق ہوا ہے، نہیں تو ان کی عظمت سے کیا ہوا ہے، سب لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کی بڑائی سے سب لوگ اتفاق ہیں۔ تو قال، ایسے شقیق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، قال فرمائے، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، لا یرون شیئا من الاعمال، لا یرون، وہ لوگ نہیں دیکھتے تھے، نہیں تو نہیں سمجھتے تھے، من الاعمال، عمل سے، کسی بھی عمل کو نہیں سمجھتے تھے، ترکہ، چھوڑنا، وہ عمل کو چھوڑنا کیا ہے، کفر ہو کے نہیں سمجھتے تھے، مطلب اصحاب کرام کسی بھی عمل کو کیا ہے چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے، سمجھے، نہیں تو ایسے رائے نہیں رکھتے تھے، لا یرون، وہ لوگ کیا نہیں دیکھتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، نہیں تو نہیں رائے رکھتے تھے، شیئا، کسی بھی چیز کو رائے نہیں رکھتے تھے، نہیں تو ایسا نہیں سمجھتے تھے، من الاعمال، اعمالوں سے کسی بھی کیا ہے عمل کو کیا ہے ایسا وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کیا ہے، ترک ہو، وہ عمل چھوڑنے سے کفر، او کفر ہو سکتا ہے، سمجھے۔
تو ایسے کسی بھی عمل کو اصحاب کرام چھوڑنے سے کفر نہیں سمجھتے تھے. غیر الصلاۃ، نماز کے علاوہ، نماز کے سوا، مطلب نماز چھوڑنے سے وہ لوگ کفر سمجھتا تھا. کوئی نماز چھوڑتے تو ان کو، وہ آدمی کو وہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں وہ کافر ہے. بلکہ دوسرے کسی بھی عمل چھوڑنے سے، نہیں تو روزہ، نہیں تو حج، نہیں تو ایسا کچھ بھی ہو، چھوڑنے سے وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کافر ہے، بلکہ یہ چھوڑنے سے وہ لوگ کافر سمجھتے تھے. سمجھے. حضرت شقیق بن عبداللہ رحمۃ اللہ جلیل القدر کہتے ہیں. سمجھے. شقیق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تابعی جلیل القدر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسی عمل کا ترک کرنا کفر نہیں سمجھتے تھے. کسی عمل کا کیا ہے ترک کرنا کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے ترک نماز کے. سمجھے. ترک نماز کے مطلب نماز چھوڑنے کو وہ لوگ کفر سمجھتا تھا. دیکھیے نیکسٹ باب فضل الصف الاول والامر باتمام الصفوف الاول. سمجھے. باب فضل الصف الاول، پہلی صف کا کیا ہے فضیلت، اور والامر باتمام الصفوف الاول، پہلی جو صف ہے اس کو کیا کرنا، مکمل کرنے کا کیا ہے حکم. مطلب پہلے صف جو خالی رہتی ہے نا، وہ صف کیا کرنا ہے، پہلے کیا ہے مکمل کرنا، اس کے بعد کیا ہے پیچھے صف میں بیٹھ سکتے ہیں. اس پر کیا ہے حکم دینے والا باب ہے. صف اول کی فضیلت، پہلی صف کے اہتمام کا حکم. سمجھے. صف اول کی فضیلت اور کیا ہے پہلی صف کے اہتمام کا حکم. الاول بولا نا، اول بولا تو کیا ہے اول کا جمع ہے اول. سمجھے. تو پہلے صفوں، سمجھ میں آیا نا. الاول. سمجھے. الاول اس کا کیا ہے مؤنث ہے نا، الاولا. الاول کا مؤنث ہے الاولا. سمجھے. تو الاول بولا تو کیا ہے جمع ہے. سمجھے. کس کا، اول کا جمع ہے الاول. اوکے. دیکھیے وان جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں ہمارے اوپر نکلے، مطلب ہمارے پاس آئے. کبھی ہم جب نماز کے لیے تیار ہوئے تھے. خرج علینا مطلب اس کا مطلب ہم جب نماز کے لیے تیار ہوئے تھے تو ہمارے کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال الا تصفون، آپ لوگ صف نہیں بناتے ہو، کما تصف الملائکۃ عند ربہا، کہ فرشتے اپنے رب کے پاس جیسے کہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے آپ لوگ صف نہیں کرتے ہو، صف میں نہیں رہتے ہو. فقلنا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، کیف تصف الملائکۃ عند ربہا، فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صف میں کھڑے ہوتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتمون الصفوف الاول، پہلے صفوں کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اتمام کرتے ہیں، نہیں تو مکمل کرتے ہیں. ویتراصون فی الصف، اور کیا ہوتے ہیں صف کو برابر کرتے ہیں. سمجھ میں آیا نا. کہاں فقلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تصف الملائکۃ عند ربہا قال یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف ویتراصون فی الصف، کیا کرتے ہیں وہ لوگ صف کیا کرتے ہیں برابر کرتے ہیں، نہیں تو کیا بولتے ہیں ملا کے، صف ملا کے کیا ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں. سمجھے. تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے. سمجھے. نکل کر مطلب نماز سے، مطلب نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھڑے ہو رہے تھے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امام بنتے ہیں نا، تو صف ٹھیک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے اور فرمایا اس طرح سوری اسپیلنگ مسٹیک ہے، اس طرح صف کیوں نہیں بناتے ہیں، صرف نہیں ہے، اس طرح صف کیوں نہیں بناتے ہو جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں بناتے ہیں. سمجھے ہے نا.
ہم نے عرض کی یا رسول اللہ فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح صف بناتے ہیں، سمجھے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا ہے وہ پہلے صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں، سمجھے؟ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، تراصون مانا مل کر کھڑے ہونا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لا يجدون ثم لم يجدوا ہے، اوکے، میں ٹائپ کرتے وقت غلطی ہوئی ہے، ثم لم يجدوا، انشاءاللہ میں وہ چیک کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ثم لم يجدوا ہے، دیکھتا ہوں، الا ان يستحموا علیہ لاستحموا، سمجھے؟ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا قال لو يعلم الناس، اگر لوگ جانتے ہیں کیا معافی النداء، اذان میں جو فضیلت ہے، معافی ندا مانا بلانا، مطلب کیا بولتے ہیں حدیث اذان میں جو فضیلت ہے وہ اگر کیا کرتے ہیں لوگ جانتے ہیں، والصف الاول، پہلے صف میں جو فضیلت ہے وہ اگر لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہوا، ثم لم يجدوا، مجزور نہیں ہے، غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ثم لم يجدوا، پھر کیا ہے وہ لوگ وہ صف نہیں پائے، نہیں تو کیا ہے اذان کرنے کے لیے موقع نہیں ملا، نہیں تو وہ صف نہیں پائے، پہلے صف نہیں پائے، تو کیا کریں گے، الا ان يستحموا، سوائے کیا کرنے سے، قرآن اندازی کرنے کے سوا ان کو وہ صف نہیں پائے، پہلے صف نہیں پائے، تو لستحم، وہ لوگ کیا کرتا تھا، ضرور بضرور قرآن اندازی بھی کرتے تھے، کس کے لیے، وہ پہلے صف میں بیٹھنے کا ثواب ملنے کے لیے وہ ضرور انسان ایسا کرتا تھا، سمجھ میں آیا نا؟ تو ثم لم يجدوا ہے، ادھر غلطی ہوئی ہے میں ٹائپ کرتے وقت، ٹھیک ہے۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول کا کیا ثواب ہے، پھر وہ نہیں پائی، مطلب وہ پہلے صف نہیں پائے، مگر اسی صورت میں ہے کہ وہ قرآن اندازی کریں، مطلب قرآن اندازی کرنے سے کیا ہوتا ہے ان کو کبھی کیا ہے پہلے صف ملنے کا چانس ہے، تو کیا کریں گے ضرور، اور کیا ہے قرآن اندازی کریں، مطلب وہ لوگ ضرور کیا کریں گے قرآن اندازی کریں گے، سمجھ میں آیا نا؟ وعن ابن مسعود وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ، ابی مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال، فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یمسح مناکبنا، کیا ہیں ہمارے کیا ہیں ہمارے کاندھوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ایسا مسح کرتے تھے فی الصلاۃ، نماز میں، اور وہ یقول فرماتے تھے استووا ولا تختلفوا، استووا تم برابر کھڑے ہو جاؤ، ولا تختلفوا، کیا ہے صف میں ادھر ادھر نہیں ہونا ہے، مطلب برابر کھڑے ہونا ہے، فتختلف قلوبکم، ایسا ادھر ادھر ہونے سے کیا ہوتے ہیں، وتختلف قلوبکم، آپ لوگوں کے کیا ہیں دل بھی کیا ہو جائیں گے، اختلاف ہو جائیں گے، مطلب کیا ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں کیا ہیں ایک جھگڑا بھی، آپ لوگوں کے دل میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، مطلب تم باہر کیسے کھڑے ہوتے ہو، برابر صحیح سے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو تمہارے بیچ میں کبھی کچھ نہ کچھ جھگڑا وغیرہ بعد میں ہونے کا چانس ہے، سمجھے؟ تو لیلنی منکم اولو الاحلام والنہی، کیا کرنا ہے،
مطلب میں نماز پڑھتے وقت میں تو امام بنوں گا، تو تم میرے پیچھے کیا کرنے لیے نہیں، مجھے میرے ساتھ میرا قریب ہونا چاہیے، منکم تم سے، اولو الاحلامی، مطلب کیا ہیں احلام، مطلب ادھر بالغ ہونے والے ہیں نا، بالغ ہونے والا مطلب، اور کیا ہے بڑے لوگ، پہلے بڑے بڑے لوگ ہونا ہے، اور ون نہا مطلب کیا ہیں سب عقل مند لوگ اور کیا بڑے لوگ کیا ہونا ہے ساتھ میں میرے پیچھے رہنا چاہیے، ثم الذین یلونہم، پھر ان سے کیا ہے کم عقل مند، مطلب پہلے سب سے اچھے لوگ، نہیں تو سب سے عالم لوگ، نہیں تو سب سے جاننے والے لوگ ہونا ہے۔ اس لیے ہم کرتے ہیں نا پہلے HS1 S5 ایسا کرتے ہیں نا، سب سے پہلے کیا ہونا ہے، سب سے زیادہ جاننے والے سمجھنے والے لوگ کیا ہیں امام کے پیچھے رہنا چاہیے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس سے کیا ہیں کم ہونے والے، پھر اس سے کم ہونے والے، مطلب درجہ میں پھر اس سے کم ہونے والے ہونا چاہیے، سمجھا؟ تو ادھر دیا ہوگا تمہاری کتاب میں کبھی دیا ہوگا کیا ہے کیا ہے اولو الاحلام بولا تو کیا ہے کیا البالغون العقلاء الکاملون فی الفضیلت، ایسا دیا ہوگا کچھ ہے نا، مطلب عقل مند والے، پھر فضیلت میں مکمل ہونے والے لوگ پہلے ہونا ہے، پھر نہا بولا تو کیا ہے عقل والے، اولی النہا اولی الاحلام، سمجھے، اولی النہا اور اولی الاحلام، تو فضیلت سب سے پہلے فضیلت والے بھی ہونا چاہیے، اور کیا ہے عقل مند والے کیا ہے میرے سیدھا پیچھے ہونا چاہیے، سمجھ میں آیا نا؟ تو ٹھیک ہے، باقی بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔